الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنا کر جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان کی دولت انسان کے پاس نہ ہو تو وہ انسان جانوروں سے بدتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے: اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ چوپایوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس پر ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ساتھ میں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نعمت ہمیشہ محفوظ رہے، اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ایمان دراصل ان باتوں کو ماننے کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے، اور جن کا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثبوت ہے، معتبر اور صحیح سندوں کے ساتھ۔ ان تمام باتوں کا ماننا، دل سے ان کے سچے ہونے کا یقین کرنا، اسی کا نام ہے ایمان۔ چاہے وہ باتیں ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے، اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو رہا ہے تو مومن وہی ہوگا جو آنکھ بند کر کے اس پر یقین کر لے گا، چاہے ساری دنیا مذاق اڑائے،
عجیب سمجھے، اعتراض کرے، اشکال کرے، مگر مومن اپنے عقیدے پر، اپنے قرآن پر، حدیث کی معتبر باتوں پر ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا ہے، جمنے والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یا حدیث شریفہ میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں غیب کی خبروں سے متعلق ہیں، یعنی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں لیکن پیش آنے والی ہیں۔ ان کی خبر قرآن میں دی گئی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، ہڈیاں کھکھری ہو جاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی ختم ہو گیا، نمٹ گیا، اب کچھ نہیں، جو ہے بس جب تک دم میں دم ہے، جان میں جان ہے، جب تک ہے، اور مر گیا تو مر گیا۔ یہ آدمی کی عقل بظاہر کہتی ہے، اور آنکھوں سے ایسا نظر بھی آتا ہے۔ چنانچہ جو عقل پسند لوگ ہیں، جن کو نیچری کہا جاتا ہے، ان کا یہی نظریہ ہے کہ بس دنیا تو چل رہی ہے، چلتی رہے گی، آئیں گے جائیں گے، پیدا ہوں گے، مریں گے، نمٹیں گے، بس ختم، ایسا ہی رہے گا۔ اور بظاہر ایسا لگتا بھی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، مٹی میں جا رہے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جو مر گیا ہو واقعتاً اور پھر اڑ گیا ہو، لیکن ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، ہماری حدیث یہ کہتی ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو ختم نہیں ہوتا بلکہ منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا بلکہ منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے اردو میں تعبیر ہوتی ہے، کسی کی وفات ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف چلا گیا، بظاہر مر گیا مگر دوسرے عالم کی طرف گیا ہے، ختم نہیں ہوا، فنا نہیں ہوا، اور اس عالم کے احوال بھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیے کہ بھائی نیک لوگوں کے لیے جو برزخ ہے وہ جنت کی کیاری بنے گی، اور برے لوگوں کے لیے یہ زمانہ نہایت تکلیف دہ اور پریشانی اور عذاب تو ہوگا۔ یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کسی مرنے والے کی قبر میں کیمرہ لگا دیں کہ بھائی دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، اعلیٰ درجے کا کیمرہ لگاؤ، نئی ٹیکنالوجی والا لے جاؤ اور وہاں روشنی کر دو، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ بھئی کب آئے فرشتے سوال جواب والے، دیکھیں تو صحیح ہم بھی یہاں بیٹھ کے اسکرین پہ کہ بھئی ابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
کیا ان کی صورت ہے، کیا سوال ہوا، کیا ابا نے جواب دیا، لاکھ کیمرے لگا لو کچھ نہیں پتہ چلنے والا، وہاں تو وہ مردہ ہی نظر آئے گا، بظاہر بے جان نظر آئے گا۔ لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہاں جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، ضرور آتے ہیں، بالکل آتے ہیں۔ جیسے اس بات پر یقین ہے کہ اب سورج نکلا ہوا ہے، ایسے ہی اس بات پر بھی یقین ہے کہ منکر نکیر آئیں گے اور سوال جواب کریں گے۔ تمہارا رب کون ہے پوچھا جائے گا، مومن جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، مومن کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ پوچھا جائے گا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کون ہے، فوراً پہچان لے گا کہ یہ ہمارے حضور ہیں، جن پر ہماری جان مال سب قربان ہے۔ کہ یہ نظر نہیں آ سکتا، آدمی نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، نہ آلات کے ذریعے دیکھ سکتا ہے، نہ اور کسی ذریعے سے دیکھ سکتا ہے، مگر یقین اس پر ضروری ہے، ایمان اسی کا نام۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا قیامت قائم ہوگی تو جتنے لوگ بھی دنیا میں آ چکے ہوں گے اور مر چکے ہوں گے اور مٹی میں مل چکے ہوں گے اور بظاہر بالکل ملیا میٹ ہو چکے ہوں گے، لیکن جب پہلا سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے میں تو جو زندہ ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب بھل بھل نکل پڑیں گے، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مرقدنا هذا۔ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہائے ہماری قبروں سے کس نے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا، یہ تو عجیب بات ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ ہے وہ دن جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ تم میں سے بہت سے مذاق اڑاتے تھے کہ میاں مر کھپ گئے اب کون زندہ ہو رہا ہے، یہ ہے وہ وعدہ، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ رسولوں نے جو خبر سنائی تھی وہ سچی تھی، آج وہ خبر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو اس بعد الموت پر یقین رکھنا ایمان کا جز ہے، جز جو اس کا منکر ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، دل مانے یا نہ مانے، دنیا کے لوگ اسے اپنے اعتبار سے قبول کریں یا نہ کریں، یہ ہونا ہے، ضرور ہونا ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ہے، ضرور رکھنا ہے۔ اسی طریقے پر
جب یہ سب لوگ ایک چٹیل میدان میں جمع ہوں گے، نہ وہاں کوئی پہاڑ ہوگا، نہ عمارت ہوگی، نہ شامیانہ ہوگا، نہ کوئی آڑ ہوگی، اور اتنا بڑا مجمع جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا، ہر ایک دوسرے کی آواز سن رہا ہوگا۔ اس میدان میں دنیا کی زندگی کا محاسبہ ہونے والا ہے، محاسبہ ہوگا، جواب دہی ہوگی۔ جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں لگایا، جو تمہیں علم حاصل ہوا اس پر کہاں تک عمل کیا، کسی کا قدم ہل نہیں پائے گا جب تک کہ ان باتوں کا جواب سامنے نہ آ جائے۔ یہ بھی ایسی چیز ہے جسے بظاہر عقل قبول نہیں کرتی، مگر جسے ماننا ہے، ضرور ماننا ہے۔ ایمان اس کے بغیر معتبر نہیں۔ تو جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اسے بھی تسلیم کرنا ہے، جیسے قرآن پاک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ماننا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، برحق کتاب ہے، اور جو آنکھوں کے سامنے باتیں نہیں ہیں ان پر بھی یقین رکھنا ہے، مضبوط یقین رکھنا ہے، مستحکم ایمان رکھنا ہے، ایسا مضبوط کہ کوئی اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے، ہٹا نہ سکے، مرتے مر جائے مگر ایمان کو نہ چھوڑے۔ ایسا مضبوط ایمان مطلوب ہے۔ اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالی قدرت کاملہ رکھتے ہیں، سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، لیکن اللہ کسی سبب کا تابع نہیں، اسباب اس کے تابع ہیں۔ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخش دے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے اماں حوا کو زندگی دے دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہنے کی دیر ہے، وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ اور یہ کن بھی بطور مثال کے کہا گیا ہے، ورنہ کن کہنے میں بھی جتنی دیر لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی دیر کی بھی ضرورت ہے۔ سب چیز اس کی مٹھی میں ہے، قدرت میں۔ ان سب باتوں پر یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے، تصدیق کرنی ہے، گواہی دینی ہے، گویا کہ اس میں کوئی شک شبہ دل کے کسی حصے میں ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی، تو آدمی مومن سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا۔ واقعہ اسراء و معراج، مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہوا، جو عام حالات میں
کافی دنوں کا سفر تھا، ایک رات میں ہو گیا، رات کے بھی کچھ حصے میں۔ اور اس کے بعد بیت المقدس سے 7 آسمان کا سفر ہوا، اور یہاں سے ایک آسمان کی دوری لاکھوں میل ہے، لاکھوں میل، جہاں تک آج تک کوئی انسان پہنچ نہیں سکا۔ کوئی سواری ایسی ایجاد نہیں ہوئی آج تک کہ وہ پہلے آسمان تک بھی پہنچ جائے، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان سدرۃ المنتہا تک کا سفر کرایا، اور پھر لوٹ کر کے بھی تشریف لے آئے۔ گویا لاکھوں میل کا سفر ہوا، وہاں پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں، اللہ کی طرف سے تحفے دیے گئے، نماز کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ، بڑا اکرام ہوا، اعزاز ہوا، اور یہ سب رات کے کچھ حصے میں ہو گئے۔ عقل کہتی ہے ممکن نہیں۔ آج آپ کسی سے کہیں، سائنسداں سے، ٹیکنالوجی سے واقف سے، کہ بھئی ایسا ممکن ہے، کہ جی بالکل بھی نہیں، ایسا کیسے ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا، یقین نہیں کرے گا آدمی۔ لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کو خبر دی کہ جی رات ایسا ایسا ہوا، اور میں سب جگہ ہو گیا۔ مشرکین کو خبر ملی کہ حضور ایسا فرما رہے ہیں، تو انہوں نے بغلے بجانی شروع کر دی کہ لو میاں، ہم تو کہہ ہی رہے تھے، اب تو ثبوت مل گیا، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی رات میں چلا جائے، یہاں چلا جائے، وہاں چلا جائے، واپس بھی آ جائے۔ اور گئے ان میں سے کچھ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے جا کر کے کہنے لگے کہ آپ جیسا عقل مند آدمی اب تو مان جاؤ کہ یہ سب ایسی ایسی باتیں ہیں۔ یہ کیا بات کہ تمہارے دوست کیوں کہہ رہے، چلے بھی گئے، آ بھی گئے، اور راتوں رات سب ہو گئے۔ تو اور کوئی آدمی ہوتا تو 10 بار سوچتا، بہانے بناتا کہ اچھا پوچھوں گا، دیکھوں گا، فلاں ہے، لیکن وہ ابوبکر صدیق اکبر تھے، ذرا سا توقف کیے بغیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ خبر سچی ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور تشریف لے گئے ہیں اور واپس بھی آئے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، ہم نے تو حضور کے کہنے پر جنت جہنم مان لی، قیامت مان لی، آخرت مان لی، جو اس سے بڑی چیز ہے تو یہ ماننا کیا بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب پڑا صدیق، یہ نمبر 1 تصدیق کرنے والے۔ انہوں نے جو نمونہ تصدیق کا پیش کیا میرے بھائیوں، یہی نمونہ ہر مسلمان مرد کا، عورت کا، بچوں کا، بچیوں کا ہونا چاہیے۔ لوہا لاٹ ایمان ہو، آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، کنفیوژن پیدا کیا جائے، مجبور کیا جائے،
ماحول غلط بنایا جائے مگر مومن جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. ایسا ایمان شریعت میں مطلوب ہے. اس ایمان میں کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، کوئی اس کے اوپر پرت نہیں جمنی چاہیے، کوئی گرد و غبار نہیں آنا چاہیے، بالکل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے. ایسا ایمان ہمیں مطلوب ہے. تو ایک تو ہے ایمان عقیدے کا نام، جن عقیدوں میں یہ باتیں ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت، آخرت کے اوپر یقین، رسول کی رسالت پر یقین، قرآن کی حقانیت پر یقین، فرشتوں پر یقین. یہ سب عقائد ہیں جو بچوں کو بھی سکھلائے جاتے ہیں. ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہی سب باتیں، ان کا تذکرہ مذاکرہ مسلمانوں کے مجلسوں میں ہوتا رہنا چاہیے اور اپنا نظریہ بالکل صاف رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے ایمان کے مظاہر اور ایمان کے تقاضے، کہ دل میں جو یقین ہے اس کا پتہ کیسے چلے؟ ظاہری زندگی سے. اس کو بھی اپنانا اور اختیار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، نجات تو مل جائے گی انشاءاللہ عقیدے کی درستگی پر، کبھی نہ کبھی نجات مل ہی جائے گی. لیکن اگر ایمان کے تقاضوں میں کمی رہے گی تو جتنی کمی رہے گی اتنا ہی دیر ہوگی جنت میں جانے میں. چاہے لائن میں لگنے میں دیر لگے، چاہے بد عملی کی سزا بھگتنے میں دیر لگے، مگر دیر ہو. اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو رحمان و رحیم. اس لیے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف احادیث شریفہ میں ایمان کے تقاضوں کی تاکید فرمائی ہے اور ان پر توجہ دلائی. ایسی ہی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی. مشہور روایت ہے، صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی وہ اعمال ہیں جو ایمان کی دلیل. ان میں سے سب سے افضل جو شعبہ ہے، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ ایمان کی علامت، ایمان کی دلیل یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، وہ کہے اور پڑھے لا الہ الا اللہ، مانے بھی اور زبان سے پڑھے بھی، اظہار بھی کرے. یہ ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل شعبہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ،
اور ایمان کے شعبوں میں سب سے آخری درجے کا جو شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو اسے راستے سے ہٹا دے، اسے دیکھ کر گزر نہ جائے بلکہ اپنی طاقت کے بقدر اسے ہٹانے کی کوشش کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مثلاً آپ جا رہے ہیں، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ اگر کسی کا پیر پڑ گیا تو پھسل جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، آپ رک جائیں اور اس کیلے کے چھلکے کو کنارے رکھیں۔ یہ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، گاڑی آئے گی تو اس سے ٹکرا جائے گی، نقصان ہوگا، آپ اسے راستے سے ہٹا دیں۔ کوئی پیڑ گر گیا ہے، آندھی آ گئی ہے، راستے میں جام لگ رہا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اترو اور مل کر کے اسے ہٹاؤ، راستہ صاف کرو۔ یہ صرف دنیا ہی کا کام نہیں ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھی اور اسے ہٹا دیا۔ حضور فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُ وَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کی یہ چھوٹی سی خدمت قبول فرمائی اور اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا اس ذرا سی چیز کے ہٹانے کی وجہ سے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، ہم اور آپ سب، کہ اس آخری درجے کے تقاضوں پر ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں یا اس کے بالکل خلاف عمل کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ چیزوں کو ہٹایا جائے، ہم اور چیزوں کو ڈال رہے ہیں، رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ آج بڑے شہروں کی بڑی پریشانی یہ بن گئی ہے کہ چوڑے چوڑے راستوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ادھر ادھر کے دکاندار اپنے حق سے زیادہ جگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، جس سے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، جام لگتا ہے۔ اور جناب کوئی آدمی کسی دکان سے چیز خریدنے آتا ہے بائک سے، بے تکلف بیچ سڑک پہ بائک کھڑے کر کے چلا جاتا ہے، گزرنے والوں کو ٹینشن ہو رہی ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، بلکہ بعض لوگ تو اسے اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہٹاتا ہے۔ یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی گزرنے والے کو اگر تھوڑی بھی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کا ایمان اسے گوارا نہیں کرنا چاہیے، اگر صحیح معنی میں ایمان ہے۔ تو اپنے ارد گرد ہم جائزہ لیں، چاہے وہ گزرنے والا ہمارا بھائی ہو، مسلمان ہو یا غیر ہو، جس کو بھی گزرنے کا حق ہے اس کو پورا راستہ ملنا چاہیے، رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، اعلیٰ نہیں ہے، ادنا درجہ ہے، یعنی اس کے بعد تو گویا ایمان ہی نہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ آدمی اللہ سے شرم کرے، تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے بھی بے حیائی کی باتوں سے بچے، یہ ایمان کا 70 سے زائد شعبوں میں سے بڑا اہم شعبہ ہے۔
شعبۃ من الایمان، علماء فرماتے ہیں کہ شعبۃ میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت عظیم شعبہ ہے جو ایمان کا تقاضا ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے اندر حیا پیدا کرنی چاہیے۔ حضور اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کی ایک خاص صفت اور عادت ہوتی ہے، اور اسلام کی خاص صفت اور عادت حیا ہے، شرم ہے۔ خود بھی باحیا رہیں، بچوں کو بھی باحیا بنائیں، بچیوں کی بھی تربیت حیا کے رنگ میں کریں، اپنی خواتین کو بھی حیادار بنائیں، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی ایمانی تقاضوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔